السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سورہ منافقون ہمارے ایک سبق کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں بھی تفسیری باتیں بھی کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، قرآن کے سمجھنے میں، سمجھانے میں، اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ دیجیے گا۔ سورہ منافقون واضح ہے، اس کے بارے میں پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم سورہ کو ریڈ کر لیتے ہیں، اس کے ریسائٹنگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو باتیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ ریڈ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا، دیکھیں جاء کے اوپر بگ مد ہے، بڑی والی مد ہے، فل ٹائم لانگ کریں گے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ یہ میم پہ وقف لازم ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں کارنر پہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم مین ٹھہرنا یہاں پہ مسٹ ہے۔ انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ، انک غنہ کے ساتھ، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تھوڑا سا لائٹ برائٹنس تیز کرتے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ۔ جنة نون مشدد ہے، اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ادغام بھی غنہ، اس کے بعد تا کے اوپر دبل صبر تنوین، اس کے بعد فارا، جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، دیکھیں بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تعجبك عین ہے، تعجبك أجسامهم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، تنوین کے بعد میم آ رہا، میم کو با کو میم کے ساتھ جوائن کریں گے، خشب مسندہ، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں فاحذرهم حا بریک والی، قاتلهم الله أنى يؤفكون، حمزہ يؤفكون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، لَوَّوْا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، تھوڑا سا آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ایزیلی آپ پڑھ لیں گے۔ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، سواء علیہم، جب ملتے جلتے حروف اکٹھے آ جائے تو کیا ادھر آ جاتے ہیں، پھر ان میں ڈیفرنٹ کرنا صحیح پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تلفظ مخارج کس قدر اچھا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ فل ٹائم لانگ کریں گے۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، قوم الفاسقین، قاف موٹا ہے، ٹھیک ہے۔
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. دعا ہے موٹے والے حروف میں سے، اس کو فل ٹائم ماؤتھ فل ٹائم پر پڑھیں گے. حتى ينفضوا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. لَيُخْرِجَنَّ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اعز حمزہ اس کے بعد عین آ رہا ہے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. نون ساکن ہے اس کے اوپر، آئین پہلے آئین ہے اس کے بعد زال آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد زال آ جائے تو اخفا ہوتا ہے. حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. حلقی میں سے ہوتا کوئی حرف تب اظہار ہوتا ہے، اگر حروف حلقی 6 کے علاوہ حمزہ ہا عین ہا غین خا کے علاوہ آ جائے تو تب کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں زال ہے. ان ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك. نیکسٹ پیج پہ فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق فا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو سواد کے ساتھ، سواد کو دال کے ساتھ. فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تو ابھی ہم سورہ منافقون دیکھیں. قرآن پاک کا ایک پیغام ہے کہ قرآن پاک میں سورہ مومن علیحدہ ہے، منافقون علیحدہ ہے، مؤمنون علیحدہ ہے، کافرون علیحدہ ہے. ہر ایک کیٹیگری کا ذکر کیا گیا. تو یہاں منافقوں کے بارے میں ہے. منافق کہتے ہیں کہ جو دل کے اندر کفر رکھتا ہو، ظاہراً زبان سے اسلام کا نام لیوا ہو، تو ایسا جو منافق ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اب کچھ ایسے منافق ہوتے ہیں عملی، جیسے حدیث پاک میں کہا گیا کہ 4 باتوں میں سے کوئی ایک بھی جس کے اندر پائی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا. بات کرے جھوٹ بولے گا، اور امانت دی جائے خیانت کرے گا، جھگڑا کرنے والا. اس طرح 4 چیزوں کا ذکر ہے. ان 4 چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلے تو ہم منافقون، یہ ایسا ہے، یہ عملی اعتقاد. اور ایک منافق جو ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے جو زبان سے اسلام کا نام لیوا ہو. اور یہ ان منافقوں کے بارے میں ہے جو زبان سے اسلام کے نام لیوا تھے اور دل کفر سے بھرے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے پاس آتے ہیں منافق، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی بھی دیتا. منافق یہ جھوٹے ہیں. مطلب اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے حکم نہیں تھا، جب حکم ہو گیا تب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فلاں فلاں منافق ہے.
تو منافقین کے بارے میں ایمان والوں کو بھی بتایا گیا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں ان کے جسم تمہیں تعجب میں ڈالیں گے، مطلب خوبرو، جیسے عبداللہ بن ابی، وہ بہت ہی خوبصورت تھا، خوبرو تھا اور بیان بھی کافی کرتا تھا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں ان کے جسم جو ہے تعجب میں نہ ڈالیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا ان کے جسم سے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ان فَاحْذَرْهُمْ، ان سے درگزر کریں، تو اس لیے ان کو بتایا، ان سے دور رہنے کا کہا گیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ یستغفر لکم، مغفرت کرے تمہارے لیے رسول، تو وہ اپنی گردن لووا رؤوسہم، اپنے سر پھیر لیتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ تو یہ ایک وقت تھا منافقین کے دعا کرنے کے بارے میں، لیکن جب ان کا راز واضح ہو گیا اور ہر دھرمی بڑھ گئی، پھر اللہ نے فرما دیا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان پر برابر ہے محبوب آپ مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اور آگے عزت، اور جب کچھ جنگ کا واقعہ تھا تو وہ کہنے لگے منافق کہ جو ہے نا عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ ایمان والوں کے بارے میں، حضور کے صحابہ کے بارے میں کہا گیا، تو اللہ نے اس وقت فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ حالانکہ انہوں نے ایمان والوں کو کہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان پہلے اپنا ذکر فرمایا، پھر اپنے رسول کا، اور پھر ایمان والوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کی توہین یہ حرام ہے، کسی کو کمینہ کہنا، کسی کو ذلیل کہنا بندہ مومن کو، یہ حرام ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ مومن ہے، ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، اس کے لائے ہوئے دین پر، بھیجے ہوئے دین پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ بندہ مومن ہے، پکا کامل مومن، اس کو ذلیل کرنا یہ حرام ہے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا اپنا بیٹا بھی اس کے خلاف تھا، وہ عاشق رسول تھا۔ جب اس کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ مدینہ میں تب تک تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو زبان سے یہ نہیں کہتا کہ محمد عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ تو جب وہ آیا تو پھر اس نے اپنی زبان سے مجبوراً اس کو کہنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں، تب اس کو مدینے میں داخل ہونے دیا۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب کے جو غلام تھے، صحابہ تھے، وہ دل میں بہت ہی پختہ تھے۔ ایمان والوں کو ذکر ہے کہ تمہیں غفلت میں نہ ڈالے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے رک جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرتا ہے یہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی خاطر اپنے رب کو نہ بھولے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، موت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے پھر وہ کہیں کہ ہمیں موقع دیا جاتا تو ہم خرچ کر لیتے۔ اللہ فرماتا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے گا اے میرے رب مجھے کچھ تاخیر دے دیں۔ اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب فرما دے کہ جب وقت آ جائے گا اجل کا تو اللہ کسی کو تاخیر نہیں دے گا، کسی جان کے لیے کوئی تاخیر نہیں ہے۔ جیسے ہی موت کا وقت آئے گا اس کو فوراً ہی اجل آ پہنچے گی، موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لے گا۔ اللہ رب جل وعلا ہم کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی پھیلاتے جائیں، شیئر کرتے جائیں۔ اللہ رب جل وعلا اس ہماری کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا سامان بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔